ٹرمپ کی تجارتی جنگ دنیا کی معیشت آخر کس موڑ پر جا رہی ہے؟ عالمی ترقی خطرے میں۔ IMF اور ورلڈ بینک کی پیشگوئیاں حیران کن۔ کیا امریکہ کی اقتصادی قوم پرستی دنیا کو نقصان پہنچا رہی ہے؟ یوکرین جنگ بندی، روس سے خفیہ مذاکرات، کیا امریکہ واقعی میں امن چاہتا ہے؟ نئی سفری پابندیاں، ٹرمپ کا فیصلہ عالمی سفارتکاری کو کس سمت لے کر جا رہا ہے؟ یہ سب اور بہت کچھ آپ کو بتائیں گے اپنے آج کے اس ولاگ میں۔ آپ ایک نیوز ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں اور مجھے جواد یوسف کہتے ہیں۔ ناظرین، امریکی فیڈرل ریزرو سے توقع ہے کہ وہ 2025 کے آخر میں تجارتی تنازعات اور اقتصادی غیر یقینی صورتحال کے باعث شرح سود میں کمی کرے گا۔ اب مارچ کے وسط میں ہونے والے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ موجودہ شرح سود کو 4.25 سے 4.50 کے درمیان جو ہے وہ برقرار رکھا جائے گا۔ اب ناظرین، یہ فیصلہ مارکیٹ کی توقعات کے عین مطابق ہے، کیونکہ تاجروں کو امید ہے کہ جون سے شرح سود میں کمی ہو جائے گی شروع، جو اقتصادی ترقی اور پالیسی کی غیر یقینی صورتحال پر گہری تشویش کی ایک نشاندہی کر رہی ہے۔ اقتصادی سست روی کے بڑھتے ہوئے خدشات، تجارتی کشیدگی اور عالمی سرمایہ کاروں کی بے یقینی نے مارکیٹ کے اعتماد کو متزلزل کر دیا۔ ناظرین، ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے 25% جو درآمدی محصولات کے نفاذ نے عالمی سطح پر ایک تجارتی جنگ کے خدشات کو ہوا دیے۔ ایک یہ بیان جو ہے، ایک یہ نیریٹو کھڑا کر دیا کہ کیا عالمی جنگ ہونے جا رہی ہے تجارت کے حوالے سے؟ کیا یہ ایک اکنامک وارفیئر ہوگی؟ اب امریکہ اور یورپ کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ مزید کشیدہ ہو چکے ہیں۔ پہلی مرتبہ تاریخ میں دیکھا کہ یورپ امریکہ کے خلاف سامنے آ کر کھڑا ہوا، کیونکہ یورپی ممالک اقتصادی قوم پرستی اور شفافیت کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں امریکہ سے، اور عالمی سٹاک مارکیٹس مسلسل گراوٹ کا شکار ہے اور سرمایہ کاروں کی بے یقینی وہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تجارتی پالیسیوں میں عدم استحکام عالمی معیشت کو بھی کمزور کر رہا ہے اور سرمایہ کاری کی رفتار کو دھیما کر رہا ہے۔ امریکہ فرسٹ حکمت عملی، جو ٹرمپ کی حکمت عملی ہے، اس کے تحت امریکی صنعتوں کو تحفظ فراہم کرنے اور تجارتی توازن کو بحال کرنے کی اس وقت ایک کوشش کی جا رہی ہے۔ تاہم ناظرین، ان پالیسیوں کے نتیجے میں عالمی سطح پر اقتصادی استحکام کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ فیڈرل ریزرو نے ایک محتاط مالیاتی حکمت عملی اختیار کی ہے تاکہ تجارتی تنازعات کے باعث پیدا ہونے والے ممکنہ معاشی نقصانات کو متوازن رکھا جا سکے۔ اب عالمی معیشت کی ترقی کی پیشگوئیاں یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ امریکی تجارتی پالیسیوں اور سخت مالیاتی اقدامات کے نتیجے میں عالمی سطح پر اقتصادی سست روی کا سامنا ہوگا، مستقبل میں سست روی کا سامنا ہوگا، جو پالیسیز مسلسل لائی جا رہی ہیں ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے۔ اور پھر IMF کے مطابق ناظرین، 2025 اور 2026 میں عالمی ترقی کی شرح سود 3.3% تک محدود رہے گی، جو کہ تاریخی اوسط 3.7% سے بھی کم ہے۔ اور ورلڈ بینک، انہوں نے بھی 2025 اور 2026 کے لیے ترقی شرح جو ہے وہ 2.7% بتائی ہے، جو ایک طویل مدتی سست روی کا اندیہ دے رہی ہے۔ یہ تمام تر یہ جو فیکٹس آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اس کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے اور اس کا صرف اور صرف ایک ہی جانب اشارہ یہ بات کر رہی ہے کہ عالمی جنگ جو ہے وہ اکنامک کے حوالے سے وہ اس وقت جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ یہ جو درآمدی محصولات کا نفاذ کیا گیا، جس کے نتیجے میں تجارتی جنگ کے خدشات جو ہیں یہ مزید بڑھ چکے ہیں۔ توانائی کے شعبے میں خود انحصاری کے لیے ضابطوں میں نرمی اور ملکی پیداوار میں اضافے پر زور دیا گیا، کس کی جانب سے؟ ٹرمپ کی جانب سے۔ اور پھر فیڈرل ریزرو کی جانب سے شرح سود کو 4.25 سے 4.5% پر برقرار رکھنے کا امکان ہے، تاہم جون میں جو ہے اس کی ممکنہ کمی متوقع ہے۔ امریکی تجارتی پالیسیوں کی ناظرین بات کی جائے تو ان پالیسیوں کے باعث عالمی سٹاک مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ دیکھا جا رہا ہے۔ انتہائی آپ نے تاریخ میں اب تک نہیں دیکھا ہوگا کہ سٹاک مارکیٹس کے اندر کس طریقے سے اتار چڑھاؤ اس وقت ہو رہے ہیں، صرف ٹرمپ انتظامیہ کی ان پالیسیز کی وجہ سے۔ اور یورپ کے چین کے ساتھ تعلقات جو ہیں تجارتی تنازعات میں وہ بھی شدت آ رہی ہے اور سرمایہ کاروں کے خدشات دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جس سے عالمی اقتصادی ترقی مزید سست ہو چکی ہے اور ڈیولپمنٹ پر ایک بہت بڑا سوال اس وقت اٹھ رہا ہے۔ روسی صدر، ناظرین، ان کی بات کی جائے تو ولادیمیر پوٹن نے صدر ٹرمپ کی جانب سے امریکہ اور روس کے تعلقات میں جو بہتری کی کوششیں ہیں ان کی تعریف کی ہے۔ ان کو کہا ہے کہ جس سے یوکرین اور یورپی ممالک میں تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ اب کیوں؟ کیونکہ ٹرمپ پہلی مرتبہ روس کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اقدامات کر رہے ہیں، لیکن اس وجہ سے وہ اپنے الائز، یورپین الائز کو، یوکرین کو، وہ جو ہے ان کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی ہے اور ان کے درمیان ایک تشویش پیدا ہوگی کہ یہ ٹرمپ آخر اپنے الائز کو کیوں تبدیل کر رہا ہے۔ کینیڈا کے نومنتخب وزیر اعظم مارک کارنی نے پھر ٹرمپ کی دھمکیاں جو ہیں ان کے مقابلے میں کینیڈا کی خود مختاری پر زور دیا۔
وہ جو امریکی ریاست بنانے کے خواب دیکھ رہے تھے ٹرمپ، اور وہ جو امریکی ریاست بنانے کے بیانات دے رہے تھے ٹرمپ کہ کینیڈا کو امریکی ایک ریاست بنا دیا جائے گا، اب کینیڈا کی خود مختاری پر زور دیا جاتا ہے ان کے نومنتخب وزیر اعظم کی جانب سے، اور صدر ٹرمپ پھر تسلیم کرتے ہیں کہ روس اور یوکرین جنگ کو 24 گھنٹوں میں ختم کرنے کا ان کا وعدہ جو ہے وہ کچھ حد تک تنزیہ تھا۔ مطلب اب وہ سارے بیانات جو انہوں نے دیے تھے آہستہ آہستہ ان سے وہ ٹرمپ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، تاہم انہوں نے اس تنازع کے حل کی سنجیدہ خواہش کا بھی اظہار کیا اور ماسکو میں جنگ بندی کے لیے ایلچی بھیجا۔ امریکہ نے ناظرین یوکرین اور روس کے درمیان 30 دن کی جنگ بندی میں ثالثی کی جسے یوکرین نے قبول کیا، اور جنگ بندی کے بعد امریکہ نے پھر یوکرین کے لیے فوجی امداد اور انٹیلیجنس شیئرنگ دوبارہ شروع کر دی ہے، ایک جانب روس کے ساتھ اور پھر دوسری جانب یوکرین کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور ان کے پاس جو ہے یوکرین کے لیے انٹیلیجنس اور ہتھیار بھیجے جا رہے ہیں۔ اب امریکی عوام میں ناظرین درآمدی محصولات اور مہنگائی کے خدشات کے باعث جو جذبات ہیں صارفین کے اور جو ان لوگوں کے جذبات ہیں جنہوں نے ٹرمپ کو منتخب کیا تھا ان میں کافی کمی دیکھنے کو آ رہی ہے۔ تجارتی کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے اور آسٹریلیا سمیت کئی ممالک امریکی محصولات کے خلاف WTO میں قانونی چارجوئی پر غور کر رہے ہیں۔ مطلب ٹرمپ کے خلاف امریکہ کے خلاف اب بین الاقوامی تنظیموں میں مقدمات لڑے جائیں گے آسٹریلیا کی جانب سے اور دیگر ممالک کی جانب سے۔ اب ٹرمپ انتظامیہ کمزور ڈالر کی پالیسی جو ہے وہ اپنانے پر غور کریے جس سے عالمی کرنسی جو ہے وہ مارکیٹ متاثر ہو سکتی ہے۔ اب ٹرمپ انتظامیہ درجنوں ممالک افغانستان، ایران، شام، کیوبا، شمالی کوریا کے شہروں پر وسیع پابندیاں جو ہے وہ عائد کر رہے ہیں، سفری پابندیاں، اور غور کر رہی ہے 3 لسٹ جو ہے وہ جاری کی جائیں گی، اور ان اقدامات سے ناظرین بین الاقوامی سفری نظام اور سفارتی تعلقات پر گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ افغانستان، ایران، شمالی کوریا اور وینزویلا کے شہریوں پر مکمل ویزا معطلی عائد کی جا سکتی ہے، جبکہ ایریٹریا، ہیٹی اور میانمار کے شہریوں کے سیاحتی اور تعلیمی ویزوں پر جزوی پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں۔ اور ناظرین صرف یہی نہیں بلکہ پاکستان بھی ان سفری پابندیوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ وہ جو ممالک کی لسٹ شامل کی گئی ہے اور جاری کی گئی ہے، بیلاروس، پاکستان اور ترکمانستان کو سیکیورٹی معیارات بہتر بنانے کے لیے 60 دن کی مہلت دی جائے گی۔ اب ٹرمپ انتظامیہ ان پابندیوں کو قومی سلامتی کے لیے ضروری قرار دے رہے ہیں تاکہ جاسوسی، دانشورانہ املاک کی چوری اور دیگر سیکیورٹی خدشات کا سدباب کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ ناظرین ان اقدامات کو امیگریشن کنٹرول اور غیر قانونی ہجرت کی روک تھام کے لیے بھی ضروری سمجھا جا رہا ہے، تاہم ان پابندیوں کے نتیجے میں امریکی معیشت کو جو ہے نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے، اور وہ نقصان اس لیے پہنچے گا کیونکہ ان کی تعلیم پر اثر پڑے گا، سیاحت پر اثر پڑے گا، بین الاقوامی کاروبار سے حاصل ہونے والی جو ان کو ایک پروفٹ ہو رہا تھا ان تمام تر آمدنی پر بھی اثر پڑے گا اور کمی واقع ہو سکتی ہے ان آمدنی میں۔ ان سفری پابندیوں کے باعث عالمی تجارتی سرگرمیاں بھی متاثر ہو سکتی ہیں اور کئی ممالک اس اقدام کو امتیازی تصور کر کے ایک جوابی کارروائی جو ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے تعلقات کو ختم بھی کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ ٹریڈز کو، امپورٹ ایکسپورٹ کو بھی ختم کر سکتے ہیں۔ اب ٹرمپ انتظامیہ ناظرین قومی سلامتی کو اولین ترجیح تو دے رہی ہے، مگر ان اقدامات کے نتیجے میں اقتصادی اور سفارتی چیلنجز بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ سفری پابندیاں عالمی تجارت، سیاحت اور تعلیمی شعبے پر منفی اثر ڈالے گی، جس سے امریکی اتحادی بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ اگر ان پابندیوں کو وسیع پیمانے پر نافذ کیا گیا تو عالمی سطح پر سخت رد عمل اور اقتصادی سست روی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایک طرف امریکہ فرسٹ کی پالیسی اپنائی گئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، سفری پابندیاں عائد کرنے کے لیے ایک لسٹ جاری کی گئی ہے، تو دوسری جانب ٹیرفز جو ہیں وہ عائد کیے جا رہے ہیں مختلف ممالک پر، لیکن اس سب کے بعد اگر اس کا اینڈ رزلٹ آپ دیکھیں تو صرف یہی ہے کہ امریکہ تمام تر ممالک کے خلاف، سپر پاورز کے خلاف اور ایشین ممالک کے خلاف، یورپی ممالک کے خلاف میدان میں اکیلے جنگ لڑنے کو تیار ہے، لیکن اس کا نقصان صرف اور صرف امریکہ کو ہوگا، کیونکہ اگر تجارت ان کے ساتھ بند کر دی گئی، ان کی امپورٹ ایکسپورٹ پر پابندیاں عائد کر دی گئی اور جوابی کارروائیاں کی گئی ان ممالک کی جانب سے، تو پھر امریکہ کہیں کا بھی نہیں بچے گا۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔